جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج بات کریں گے سوال نمبر 2 کی، جو کہ ہے اشعار کی تشریح۔ تو اس کے چلتے ہیں حصہ الف اشعار کی تشریح۔ یاد رہے کہ حصہ الف میں آپ کو اشعار جو ہیں وہ حصہ نظم میں سے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کی کتنی نظمیں؟ 5، 1 2 3 4 5، 5 نظمیں جو سی ہیں وہ آپ کو اسمارٹ سلیبس کے بعد یہ بچتی ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 میں سے آپ کو 4 نظموں کے اشعار الگ الگ دیے جائیں گے، جن میں سے آپ نے 3 کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو 3 میں سے کوئی 5 میں سے کوئی 4 تیار کر لیں اچھی طرح، اور بہت زیادہ اچھی طرح آپ 3 تیار کر لیں، جس طرح کے مرضی 4 آ جائیں آپ اس کو کور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ آپ کو سوال دیا جاتا، آپ لکھ دیتے ہیں یہاں سوال 2 حصہ الف یا 1 اشعار کی تشریح۔ یہ آپ نے شعر لکھ دیا، نیچے آپ نے حوالہ متن لکھنا جس کے آپ کو 1 مارکس ملے گا۔ حوالہ متن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ سبق نہیں آپ نے لکھنا، اکثر بچے یہاں سبق لکھ دیتے ہیں اور نیچے مصنف لکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ پہ چڑھا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے، تو ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم حوالہ متن نظم کا عنوان، اور نیچے آئے گا شاعر کا نام۔ اب جیسے نظم محنت کی برکات، الطاف حسین علی۔ بیٹا 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ماخذ اور ایک ہے صنف۔ جو ماخذ ہے وہ ہے مد و جزر اسلام، جو صنف ہے وہ ہے نظم۔ ان 2 کا آپ کو 1 مارکس دیا جائے گا، یہ 2 اضافی ہیں۔ وہ بچے جو مطلب اچھا پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ان 2 چیزوں کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ 2 چیزیں انف ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں تشریح کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا حصہ الف آ گیا، ٹھیک ہے، یہ میں پریزنٹ کیا۔ اب ہم چلتے ہیں تشریح کی طرف، تشریح کیسے کب کتنی لکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو حصہ نظم ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ایک شعر دیا جائے گا، اس شعر کے مطابق آپ اس پوری نظم کو بھی لکھ سکتے ہیں، اس پوری نظم کے اشعار کی بھی تشریح لکھ سکتے ہیں، کیونکہ موضوع بتایا گیا محنت کی برکات ہے، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی آخر ان کو بڑھائی۔ یہاں ہم بات کریں گے مفہوم کی، تو مفہوم کیا ہے؟ جنہوں نے مشقت کی ذلت اٹھائی ان کو کامیابی نصیب ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا ادھر آ جائے گا تشریح، ٹھیک ہے۔ اب تشریح میں آپ نے جو شعر ہے اس کو لکھنے والا جو شاعر ہے الطاف حسین حالی، اس کی کوئی 1 آدھی لائن آپ نے لازمی یہاں لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ کہ مولانا الطاف حسین حالی کا شمار اردو کے اعلیٰ شعراء میں ہوتا ہے۔ یہ قادر کلام شاعر ہیں، انہوں نے جدید اردو نظم نگاری اور جدید تنقید کا آغاز کیا۔ اپنے ابنائد کے حوالے سے آپ اس کو 1 لائن میں لکھتے ہیں، اس کے بعد آپ لکھنے شروع کریں شعر میں شاعر بیان کرتا ہے یا شاعر لکھتا ہے۔ اکثر بچے جو غلطی کر جاتے ہیں وہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے شاعر لکھتے ہیں، تو آپ نے یہ چیز بالکل نہیں لکھنی۔
اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے تو بیٹا یہ جو چیز ہے یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کو پورے ایک پیج پر لکھنا ہے، اور اگر آپ یہ چیز فرنٹ پہ نہیں لکھتے تو جو مدد اظہر اسلام ہے یہ اس کا دوسرا نام ہے مسدس حالی۔ تو ان دونوں کا نام آپ ماخذ نیچے کارنر پہ تشریح کہنے پہ لکھ دیں، اور اس میں پھر آپ حوالے کے طور پر کیا لکھ سکتے ہیں؟ حوالے حدیث قرآنی آیت کا مفہوم، یاد رہے کہ حدیث کا بھی آپ نے مفہوم ہی لکھنا ہے۔ حوالہ کا شعر لکھ دے کوئی بھی، محنت کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ کسی کوئی کول لکھ دیں کہ جو محنت کرتے ہیں وہ ہمیشہ چڑھتے ہیں، اس طرح کے کوئی نہ کوئی کول، تو وہ سارے آپ لکھیں گے تو آپ کی جو تشریح ہے وہ پوری ہو جائے گی اور آپ کو پورے مارکس ملیں گے۔ اس کے مارکس کی جو تقسیم کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ آپ کو 10 مارکس دیے جائیں گے، جن میں سے 5 نظم کے اور 5 غزل کے۔ تو بیٹا سوال نمبر 2 کا یہ آپ کا حصہ الف ہے، تو انشاءاللہ حصہ 2 کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔